अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल एआई एरा इस्लामिक अब्राहमिक विजडम में एक बार फिर खुशामदीद। आज हम जनाब ज़हीर अहमद मीर की किताब द फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस की रोशनी में एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर as-सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने सिफारतकारी और आईनी कानून की ऐसी बुनियादें रखीं जो आज की जदीद दुनिया के लिए भी हैरान कुन तौर पर मुतल्लिका हैं। तो चलें शुरू करते हैं। ज़रा इस जुमले पर गौर करें। जब कौमें सकाफ़तों के संगम पर मिलती हैं तो तसादुम आसान हो जाता है, लेकिन हमाहंगी हिकमत बन जाती है। ये बात 1400 साल पहले जितनी सच्ची थी, आज भी उतनी ही अहम है। और यही वो बुनियादी सोच है जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा की सिफारती मीरास का निचोड़ है। ये सिर्फ एक खूबसूरत जुमला नहीं, बल्कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता अमल है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? हम एक ऐसे इनकलाबी सफ़र का जायज़ा लेंगे जिसमें सफारतकारी को महज एक सियासी औजार यानी सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होने वाली चालों से निकालकर एक मजबूत अखलाकी अहद में तब्दील कर दिया गया। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का विजन था, जिसने बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को एक बिल्कुल नई अखलाकी बुनियाद फराहम की। आइए इस विजन के पहले और सबसे अहम सतून को समझते हैं। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुआहदों को आम सियासी समझौतों से कहीं ऊपर उठाकर एक मुक़द्दस वादे, एक पाकीज़ा अहद का दर्जा दे दिया। यानी ये एक ऐसा वादा था जिसको निभाना ईमान का हिस्सा था और जिससे मुकर जाना सोचा भी नहीं जा सकता था। तो ये अखलाकी मुआहदा आखिर है क्या चीज़? देखें, ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसकी बुनियाद सियासी फ़ायदे पर नहीं, बल्कि इंसाफ, दोनों फ़रीक़ैन के मुश्तरका फ़ायदे और एक मुक़द्दस ज़िम्मेदारी के एहसास पर रखी गई हो। ये एक ऐसा हल्फ है जो तमाम पार्टियों पर बराबर लाजिम हो, किसी मुक़द्दस अमानत की तरह। उस दौर में ये सोच ही अपने आप में एक इनकलाब थी। लेकिन सवाल ये है कि ये अजीम उसूल सिर्फ किताबों की बातें थी या इन पर अमल भी हुआ? आइए एक ज़बरदस्त तारीखी मिसाल देखते हैं। केस स्टडी 105 जो मुआहदे करने के उसूलों के बारे में है, हमें बताता है कि इन इखलाकी मुआहदों को हकीकत में कैसे नाफिज किया गया। ये 4 नुकात इस पूरी हिकमत अमली की जान है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुक्म दिया कि हर मुआहदा बिल्कुल साफ और वाज़े हो, कोई गोल मोल बात न हो। दूसरा, इसे लिखा जाए ताकि वो एक पक्की दस्तावेज़ बन जाए। तीसरा, ये दोनों फरीकों के लिए फ़ायदामंद हो ताकि कोई ये महसूस न करे कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और सबसे अहम चौथा नुक्ता, ये इखलाकी तौर पे सब पर लाजिम हो, जो इसे महज कागज़ के टुकड़े से कहीं ज़्यादा मुक़द्दस बना देता है। और ये सिर्फ थीरी नहीं थी, इसका अमली सबूत हमें ईसाई अरब कबीलों के साथ किए गए मुआहदों में साफ नजर आता है। इन मुआहदों ने उन्हें न सिर्फ रियासत का तहफ़्फ़ुज़ दिया, बल्कि मुकम्मल मजहबी आज़ादी और उनकी कम्युनिटी की सिक्योरिटी की भी गारंटी दी। ये इस बात का जिंदा सबूत था कि ये असूल तमाम इंसानों के लिए थे, चाहे उनका अकीदा कुछ भी हो। अच्छा, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात से हटकर रियासत के अंदरूनी मामलात की तरफ आते हैं। यहाँ एक और बहुत बड़ा चैलेंज था। एक ऐसी रियासत में जहाँ मुख्तलिफ सकाफ़तों के लोग रहते हों, वहाँ इत्तेहाद कैसे कायम किया जाए बग़ैर उनकी अपनी मुनफरिद शनाख्त को ख़त्म किए? इस पेचीदा मसले का एक शानदार हल हमें केस 106 में मिलता है। ये केस इस चैलेंज से मुतालिक था कि एक ही रियासत के अंदर मुख्तलिफ सकाफ़तों और मज़ाहिब के लोगों पर हुकूमत कैसे की जाए। और जो हल सामने आया वो सदियों आगे की सोच थी। ज़रा इन दो तसव्वुरात का फ़र्क देखें। एक तरफ है यकसानियत यानी यूनिफॉर्मिटी, जिसका मतलब है सबको ज़बरदस्ती एक जैसा बना दो, सब पर एक ही कानून थोप दो और हर किस्म के इख्तिलाफ को दबा दो। इसके बिल्कुल बरक्स हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का मॉडल इत्तेहाद यानी यूनिटी का था, जिसकी बुनियाद मुश्तरका इंसाफ पर थी, जहां हर ग्रोह को अपनी सकाफ़त और अपने कवानीन पर अमल करने की आज़ादी थी और हर एक के विरसे का दिल से एहतराम किया जाता था। और इससे हमें जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि इत्तेहाद के लिए यकसानियत ज़रूरी नहीं है। ये एक बहुत ही गहरा आईनी उसूल है जो सल्तनतें बनाने के उन रिवायती मॉडल से बिल्कुल मुख्तलिफ था, जहाँ हारी हुई कौमों को फ़ातेह की सकाफ़त अपनाने पर मजबूर किया जाता था। ये उसूल आज की दुनिया के लिए भी एक रोशनी की तरह है। अब हम अपने इस तज्ज़िये के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से में दाखिल हो रहे हैं।
سوال یہ ہے کہ 7ویں صدی کے یہ اصول 21ویں صدی کے قوانین اور سیاسی سوچ پر کیسے اثر انداز ہو رہے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ قدیم حکمت آج بھی کس طرح زندہ ہے۔ یہ تعلق واقعی حیران کر دینے والا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا واضح اور تحریری معاہدوں کا اصول آج کے بین الاقوامی قانون کی بنیاد یعنی ویانا کنونشن کی اصل روح ہے۔ ثقافتی اور مذہبی آزادی کا تصور آج کے جدید کثرتی پسند آئینی ماڈلز اسی سے متاثر ہیں، اور انصاف کو ہر پالیسی کی بنیاد بنانے کا اصول آج بھی بین الاقوامی قانون کے دل میں دھڑکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک خاص دور کے لیے بنائے گئے کچھ قانون نہیں تھے، بلکہ یہ ایک منصفانہ اور کثیر الثقافتی عالمی نظام کے لیے ایک بہت ہی جدید اور جامع فریم ورک تھا۔ یہ اصول ایک ایسے کتب نما کی طرح ہیں جو آج بھی زمانہ کتنا ہی بدل جائے ہمیں صحیح حکمرانی کی سمت دکھا سکتے ہیں۔ اور ہم آپ کو اس ختمی سوال کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں۔ آج کی اس دنیا میں جہاں اتحاد پل بھر میں بدل جاتے ہیں اور ذاتی مفادات سب سے اوپر ہوتے ہیں، ایک مقدس وعدے کی کیا قدر و قیمت ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے اس پر غور کریں۔ ہم ایک ایسے دور کا جائزہ لینے جا رہے ہیں جہاں اصول طاقت کی بنیاد پر نہیں بلکہ انصاف اور اخلاقیات کی بنیاد پر بنائے گئے تھے۔ یہ صرف تاریخ کا کوئی سبق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بالکل مختلف ویژن ہے۔ اس عظیم ویژن کے مرکز میں ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ہم ان کے سفارتی اصولوں کو صرف قوانین کے ایک مجموعے کے طور پر نہیں بلکہ ایک منصفانہ معاشرہ تعمیر کرنے کے ایک مکمل خاکے کے طور پر دیکھیں گے۔ تو آئیے اس خاکے کا پہلا حصہ دیکھتے ہیں۔ کوئی بھی مضبوط عمارت ایک ٹھوس بنیاد پر ہی کھڑی ہوتی ہے۔ اس اخلاقی تہذیب کی بنیاد بھی گھر سے ہی شروع ہوتی تھی، یعنی اس بات سے کہ ریاست اپنے تمام شہریوں کے ساتھ بلا تفریق کیسا سلوک کرتی ہے۔ اس نظام میں دو تصورات بہت اہم تھے۔ پہلا، اہل الذمہ، جس کا سیدھا سا مطلب ہے محفوظ لوگ۔ یہ غیر مسلم برادریاں تھیں جو ریاست کے تحفظ میں تھیں، اور یہ تحفظ جزیہ کے ذریعے یقینی بنایا جاتا تھا۔ اب اسے صرف ایک ٹیکس نہ سمجھیں، بلکہ یہ ریاست کی طرف سے فراہم کی گئی مکمل سیکیورٹی اور شہری خدمات کے بدلے ایک معاہدہ تھا، بالکل اسی طرح جیسے آج ہم شہری سہولیات کے لیے ٹیکس دیتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ نظام واقعی غیر معمولی ہو جاتا ہے۔ ذرا ان استثناء کو دیکھیں۔ بوڑھے، معذور، یہاں تک کہ مذہبی پیشواؤں کو بھی یہ ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑتا تھا، اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ رقم مسلمانوں پر عائد زکوٰۃ سے بھی کم تھی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مقصد پیسہ اکٹھا کرنا نہیں تھا، بلکہ کمزور ترین لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنانا تھا۔ یہ اس دور کے لیے ایک انقلابی سوچ تھی۔ تاریخ میں اکثر اقلیتوں کو صرف برداشت کیا جاتا تھا، یعنی وہ عارضی مہمان تھے جن کے حقوق کبھی بھی چھینے جا سکتے تھے۔ لیکن اس ماڈل نے اس تصور کو مکمل طور پر بدل دیا۔ عیسائیوں اور یہودیوں جیسی برادریوں کو مہمان نہیں بلکہ مکمل حقوق کے ساتھ برابر کے شہری تسلیم کیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ تو یہاں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ شہریت کی بنیاد مشترکہ عقیدے پر نہیں بلکہ مشترکہ انصاف کے نظام پر تھی۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جو آج کی کثیر الثقافتی دنیا میں ایک مستحکم اور منصفانہ معاشرے کی تعمیر کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اچھا، ایک معاشرہ جو اندرونی طور پر اتنا منصفانہ ہو، وہ بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات کیسے بناتا ہے؟ یہاں سفارت کاری کو صرف سیاست کے طور پر نہیں بلکہ قوموں کے درمیان اعتماد کے پل تعمیر کرنے کے ایک ذریعے کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ اور یہ اعتماد قائم کیسے کیا گیا؟ مکمل حفاظت کی ضمانت دے کر۔ سفارتکار، قاصد، یہاں تک کہ غیر ملکی تاجر بھی مکمل تحفظ میں تھے۔ یہ محفوظ ماحول ہی تھا جس نے کھلی بات چیت اور خوشحال تجارت کو ممکن بنایا، کیونکہ جب لوگ خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں تبھی وہ تعاون کرتے ہیں۔ لیکن جب تنازعات پیدا ہوتے تھے تب بھی ایک واضح پروٹوکول موجود تھا۔ پہلا قدم ہمیشہ بات چیت اور کسی غیر جانبدار تیسرے فریق کی ثالثی تلاش کرنا ہوتا تھا۔ جنگ اور فوجی کارروائی کو ہمیشہ اور صرف ہمیشہ آخری آپشن کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ اس اصول میں ایک گہری حکمت پوشیدہ ہے۔ غیر جانبدار تالسی کو ترجیح دے کر بے شمار جانوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا سبق ہے جو آج کی دنیا میں جہاں تنازعات بہت تیزی سے بڑھتے ہیں پہلے سے کہیں زیادہ متعلقہ اور ضروری ہے۔ اور حیرت انگیز طور پر یہ اخلاقی اصول دشمنوں کے ساتھ بھی لاگو ہوتے تھے۔ معاہدوں کی جاسوسی کرنا، دھوکہ دینا یا سفیروں کو نقصان پہنچانا سختی سے منع تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جنگ کے دوران بھی کچھ اصول ایسے تھے جنہیں توڑا نہیں جا سکتا تھا۔
عزت اور وقار کو ہر حال میں برقرار رکھا جاتا تھا۔ انصاف اور عزت کا یہ دائرہ صرف لوگوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ ان چیزوں تک بھی پھیلا ہوا تھا جو لوگوں کے لیے مقدس تھیں، یعنی ثقافتی اور مذہبی ورثے کا تحفظ، جو اس اخلاقی تہذیب کا ایک اور اہم ستون تھا۔ اور یہ تحفظ صرف مسلمانوں کی عبادت گاہوں کے لیے نہیں تھا۔ ریاست نے گرجا گھروں، یہودی عبادت گاہوں، خانقاہوں اور یہاں تک کہ ان کے مذہبی علماء کو بھی مکمل تحفظ فراہم کیا۔ یہ پالیسی حیران کن حد تک جامع اور غیر جانبدار تھی۔ اس سب کے پیچھے ایک بنیادی اصول تھا: عبادت گاہیں مقدس پناہ گاہیں ہیں، سیاسی میدان جنگ نہیں۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جو صدیوں بعد یونیسکو جیسے اداروں کے ثقافتی ورثے کے تحفظ کے قوانین کی بنیاد بنا۔ یہ سوچ اپنے وقت سے بہت آگے تھی۔ تو جب ہم ان تمام ٹکڑوں کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں، اندرونی انصاف، سفارتی اعتماد اور ثقافتی تحفظ، تو ایک عام ریاست کی تصویر نہیں بلکہ ایک مکمل اخلاقی تہذیب کا ویژن سامنے آتا ہے۔ یہ الگ تھلگ پالیسیاں نہیں تھیں بلکہ ایک مربوط نظام تھا۔ آئیے اس خاکے کے بنیادی ستونوں کو ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ معاہدے صرف کاغذ نہیں بلکہ اخلاقی وعدے تھے۔ ٹیکس کا نظام منصفانہ تھا، سفارتکاری حفاظت پر مبنی تھی، تمام مذاہب کی عبادت گاہیں محفوظ تھیں، تنازعات کا حل بات چیت سے ہوتا تھا اور شہریت سب کے لیے تھی۔ یہ انصاف، احترام اور تحفظ پر مبنی ایک مکمل نظام تھا۔ شاید کوئی بھی چیز اس ویژن کا خلاصہ اس ایک جملے سے بہتر نہیں کر سکتی۔ جہاں دوسرے طاقت سے سلطنتیں بنا رہے تھے، وہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انصاف سے اتحاد قائم کر رہے تھے۔ تو یہ 1400 سال پرانے خاکہ ہمارے سامنے ہے، اور یہ ہمیں ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ آج کی ہماری دنیا کو اس قدیم حکمت کے کس حصے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ کیا یہ کمزوروں کے لیے انصاف ہے، تنازعات میں ثالثی کا اصول، یا پھر تمام عقائد اور ثقافتوں کا احترام؟ اس پر غور کرنا شاید آج پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔